اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ کی خصوصی نشریات عشق حسین جاری ہے۔ 5 محرم الحرام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں واقع کربلا کے شہیدوں کی یاد منائی جا رہی ہے، مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جلوس برآمد ہو رہے ہیں ہر پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر اور دنیا میں کئی مقامات پر واقع کربلا کے شہیدوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ پیش کیا جائے کہ بقائے دین بھی کربلا ہے، اور نواسہ رسول نے ثابت کر دیا کہ چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق پر ڈٹ جانے کا سبق بھی ہمیں اسی واقعہ کربلا اور نواسہ رسول کی قربانیوں سے ملتا ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن نئی مشکلات اور نئی آزمائشیں امام حسین پر تھیں۔ 5 محرم الحرام کو پانی بھی روکا گیا اور بہت سارے معاملات امام حسین پر پے در پے آتے رہے اور امام ان سب کو فیس کرتے رہے، اور امام سمجھ گئے تھے کہ اب یہاں پہ ہم سب کو شہید ہونا ہے۔ تو کئی مقامات پر انہوں نے اپنے رفقا، اپنے جو صحابہ رسول کے بعد جتنے امام حسین کے جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ اس کارواں میں شامل تھے، ان کو بھی کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، ہم آپ پہ جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کو تنہا اس کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑیں گے، اور دین کی بقا کی یہ جو جنگ ہے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ان پہ بھی ہم کربلا پہ بھی بات کریں گے، نواسہ رسول کی قربانی پہ بات کریں گے، اور معاشرے میں جو فقوں کے یا جو دینی مسائل ہیں ہم ان پر بھی بات کرتے ہیں اور علماء اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سوسائٹی میں بہت سارے سوالات یا بہت سارے تحفظات واقعات کو لے کر یا رسومات کو لے کر ہوتے ہیں، تو ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اور فیس بک کے پیج پر بھی ہمیں کامنٹ میں بھی آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور ہم علماء کے آگے رکھتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اہل سنت کے نمائندگی کر رہے ہیں، علامہ خواجہ آفتاب صاحب۔ آفتاب صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خواجہ علامہ رضوان شاہد صاحب، رضوی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں احمد رضا مدنی صاحب، مدنی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ناز خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال رضا قادری، بلال آپ کا بھی شکریہ۔ اسٹارٹ کریں گے واقعہ کربلا پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں ان سوالات پر کہ جو سوال ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ میں آؤں گا رضوان صاحب آپ کی طرف۔ اکثر ایک کامنٹ سیکشن میں ہمیں سوال عوام الناس کی طرف سے آ رہا ہے کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے کیوں، یا محرم الحرام میں اکثر ہر جگہ پہ کالے علم اور کالے کپڑے اور ہر چیز بلیک ہوتی ہے، تو کیا یہ سوگ کو ہی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ معصومانہ سوال ہمیں ریسیو ہوتے، میں چاہوں گا کہ رہنمائی کر دیں آپ عوام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہ عزا کا جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے سیاہ لباس، اور اس لباس کو زیب تن جب انسان کرتا ہے تو ویسے تو کچھ معاملات میں ایسے ہیں کہ فقہی طور پہ جو ہے مکمل کالے لباس میں اگر حالت عزا میں انسان نہ ہو تو اس صورت میں نماز بھی مکروہ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ لیکن ایام عزا اور سید الشہداء کا جو یہ ایام عزا ہیں، اس حوالے سے اگر آپ زیب تن کرتے ہیں تو آپ سو کی کیفیت میں ہیں، اور سو کی کیفیت میں جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے تمام خوشی یا اور دیگر تمام جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر نمایاں پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے جو ہے یہ عزا کی نشانت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم جو ہے وہ مختلف جگہ پہ وہ اس کا جو رنگ جو ہوتا ہے پھروے کا یا پٹکے کا وہ عموماً سیاہ ہو جاتا ہے ایام عزا میں، اور ویسے جو ہے یا تو سرخ ہوتا ہے، جب ولادت ہوتی ہے تو سرخ ہوتا ہے، یا جو ہے وہ سبز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کو جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو سب سے پہلے جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا برصغیر میں تو تیمور لنگ نے امام بارگاہ جو لکھنؤ میں ہے وہ بنوایا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کو کیا تھا، اور اس سے پہلے حجاز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو عزاواری سلسلہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور ہندوستان برصغیر کے اندر جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہی سوال میں چاہوں گا کہ خواجہ آفتاب صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اکثر اس طرح کے سوالات، اور نوجوانوں کا حق ہوتا ہے پوچھنا
کہ ہم کالے کپڑے پہن سکتے ہیں محرم میں, نہیں پہن سکتے, اور پہلی محرم سے لے کے کیا 40 تک ہم پہن سکتے ہیں یا صرف 10 دن ہم پہن سکتے ہیں؟ تو بہت سارے سوالات عوام ہم سے کرتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ علماء اس پہ روشنی ڈالیں. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محرم الحرام جو ہے وہ یاد کربلا کا مہینہ اور شہادت امام حسین کا مہینہ ہے. جہاں تک بات ہے کالے کپڑے کی یا کالے رنگ کے ملبوسات اور اس کے استعمال کی, تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کالا رنگ پہنیں گے تو ہی آپ پر اس کی کیفیت آئے گی شوق کی یا غم کی. اصل چیز یہ کہ آپ کے اندر کیفیت اجاگر ہونی چاہیے, آپ کا اندر صاف ہونا چاہیے, آپ کا اندر جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہو کہ جو اس وقت کربلا میں مظالم ڈھالے گئے اور جو کچھ حسنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شہداء کربلا کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں اور پھر وہاں سے جو ہمیں درس اور سبق ملا اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ سوال آتا ہے کہ کالے کپڑے پہنے یا نہ پہنے, دیکھیں یہ ہر ایک کا اپنا وہ ہے. اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ آپ کا معمول ہے, اگر نہیں بھی پہنتے تو اس میں کوئی مطلب زبردستی والی بات نہیں کہ آپ نے لازمی کالا کپڑا ہی پہننا ہے محرم الحرام میں. مجھے 50% تو آپ کی طرف سے جواب مل گیا. احمد رضا مدنی صاحب ایک آگے بڑھاتے ہیں اسی سوال کو. جی آپ فلاح گروہ کی مشاہبت کر رہے ہیں اور آپ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے, اور آپ کالے کیوں پہن رہے ہیں, آپ سفید پہنیں, خوشی کریں, اور یہ آپ غم کیوں منا رہے ہیں؟ البتہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے سوسائٹی میں سوالات کا جنم لینا, یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ غم حسین منانا یہ صرف اور صرف کپڑوں کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اگر کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے تو کالے کپڑے پہن کر ہی اس پر غم حسین کی کیفیت طاری ہوگی. پہلا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ بات, اگر کوئی غم حسین کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا دل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے, عشق سے معمور ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر رہی بات کہ کالے کپڑے پہننے سے مشابہت, تو شیخ الاسلام مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے 10 روز, پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک سیاہ, سبز اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے. اچھا, یہاں پر بچنے کا حکم جس طرح ارشاد ہوا ہے ہمیں, تو ہمیں بچنا ضرور چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا معمول ہے کالے کپڑے پہننے کا, ٹھیک ہے, میں سوری فار انٹرپ مدنی صاحب, آپ نے کہا بچنا چاہیے, اور ٹھیک ہے علماء دین بتا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ایلیبریٹ کر دیں, مزید اس کی وضاحت کر دیں کہ کیسے بچنا چاہیے, کس طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے؟ اچھا, بچنا اس طرح چاہیے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ یار غم حسین ہوگا اسی وجہ سے کہ جب کالے کپڑے پہنیں گے, صحیح ہے, تو دیکھیں یہ تو کہ آپ جو ہے نا اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہے ہیں, صحیح ہے, اس کیفیت سے بچنا چاہیے کہ غم حسین ہوگا اسی وجہ سے کہ جب میں کالے کپڑے پہنوں گا, جب میرے اوپر کیفیات طاری ہوں گی. پہلا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ بات کہ اگر کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے, تو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو نکتہ چینی کرنا کہ تم تو دیکھو ایسے ہو گئے, تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بھائی کیا ہو گیا تمہیں, مطلب اس طرح کے الفاظ دوسروں پر جو نا ٹونٹ کرنا اور مطلب تنقید بازی کرنا. تو یاد رکھیے گا, آپ کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ تم کالے کپڑے پہن رہے ہو, صحیح ہے, تم تو فاسق و فاجر ہو گئے. تو یاد رکھیے گا, اگر علماء کرام نے جو حکم ہمارے لیے ارشاد فرمایا, جو بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے, کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اگر کوئی کالے کپڑے پہنے تو کالے کپڑے پہننے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کریں, اس کی دل آزاری کریں, اور اس کی دل آزاری کرتے ہوئے آپ گناہ میں ملوث ہو جائیں. ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. ابھی تک جہاں تک میں سامعین کرام سمجھ پایا ہوں, تو مجھے تو ابھی تک میں کنفیوز ہوں, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ مزید اس پہ ہم روشنی ڈالیں. خواجہ آفتاب صاحب, محرم میں نہیں پہننے چاہیے, ویسے پہننے چاہیے, شادی میں بھی کالے کپڑے پہننے چاہیے, پرٹیکولر آپ محرم میں ہی کالے کپڑے پہن کے کسی گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور بروز قیامت انہی میں سے آپ اٹھائے جائیں گے, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟
دیکھیں پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ کالا کپڑا پہننا ناجائز اور حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جائز ہے, آپ زیب تن کر سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں. اب دوسری بات ہم آتے ہیں محرم کی طرف. دیکھیں یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اپنے مخصوص ایک جماعت اور اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اس کے ماحول میں ہوتا ہے. اور جب بندہ کسی ایک ماحول میں جی رہا ہوتا ہے تو اس سے اپنے ماحولیات کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے اور بہت سی چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اس کی یوں آپ مثال لے لیں کہ آپ کے گھر میں کولڈ ڈرنک کا استعمال ممنوع سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں چائے چلتی ہے, کولڈ ڈرنک آپ کے یہاں ممنوع سمجھی جاتی ہے, مطلب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب ناجائز نہیں ہے پینا, لیکن آپ اپنے گھر میں اس کا استعمال ذرا اس حساب سے کریں گے. تو محرم الحرام کے حوالے سے علماء اہل سنت نے جو یہ کہا, علماء اہل سنت نے کہا کہ 10 دن, ابتدائی 10 دن, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے جو جس فرقے سے اور جس آپ نمائندگی میں جس کا آپ کا تعلق ہے جہاں سے, تو آپ اس کی نمائندگی بھی کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ذکر حسین اور جو مقاصد ہیں, مقاصد اپنے وہیں پر رہیں گے. دیکھیں کالا وہیں رہیں گے, سوری فار انٹرپٹ, لیکن یہ جو بلیک جیسے کلر کی میں نے اسٹارٹ کی علامہ رضوان سے, انہوں نے کہا یہ علامت سوگ ہے, اور ایام محرم بھی علامت اور مطلب سوگ کے مصائب ہیں کہ نواسہ رسول اور نبی کے گھر میں تمام جو خاندان کے لوگ تھے ان پر ایک بہت مشکل وقت تھا, تاریخ اسلام میں نہیں دیکھا گیا. اور وہ مشکل وقت کیوں آیا کہ دین اسلام پہ امتحان آ گیا اور وہ پاس کرنا تھا, رکنا تھا, بیعت نہیں کرنی تھی. تو یہاں پہ آ کے آپ نے کنفیوژن ہے, اگر پہن لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کہا نا علامت سوگ, جیسے حضرت نے کہا, تو یہ جو ساری چیزیں نا, یہ سب چیزیں, اس پر میں اپنی بات کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا کہ جیسے یہ جو رائج ہوا ہے نا محرم الحرام میں, جیسے حضرت کے ہاں ہوتا ہے کہ کالا لباس کو. ایک اور بات آپ نے کی, میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں. آپ نے کہا کہ ہم اپنے اہل سنت یا کوئی اپنے اہل تشیع یا کوئی اپنے بریلوی ہونے کا بھی ثبوت دیتا ہے ایز پر ویئرنگ, کپڑوں کو دکھا کر. اسی پر آ رہا ہوں, حسین تو سب کا ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں حسین بے شک سب کے ہیں, لیکن یہ جو کالے ملبوسات اور اس پر جو ہے یہ کوئی اس وقت کی چلتی ہوئی روایات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم بعد میں جو ہے وہ رائج کیا گیا اس طرح سے. تو جب وہ یہ تمام چیزیں بعد میں رائج کی, اور اس کو ہم غلط بھی نہیں کہتے, ایسا نہیں کہ غلط ہو گیا, نہیں غلط نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اعتبار سے اگر رائج کر لیا, جیسے حضرت نے کہا کہ ہم اس کو کالے کپڑے کو, کالے لباس کو سوگ کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کو اس کیفیت کو طاری کرتے ہوئے ہم اس کو زیب تن کرتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے اپنی جماعت کے لیے ایک چیز رائج کر لی. یہ چیز اس وقت سے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ امام حسین جب شہداء کربلا کا وہ یہ واقعہ ہوتا ہے اگلے سال سے سب لوگوں نے کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے, تو یہ اس وقت سے نہیں تھا. وہ تھی ایک غم کی کیفیت, وہ ایک کیفیت. مین چیز وہی میں کہوں گا کہ کیفیت کو آپ ڈیفائن کریں, اس کیفیت کو لیں. پھر جس طرح میں نے عرض کی نا کہ ہر فرقہ اپنے اپنے معاملات میں ان چیزوں کو محدود لے کر چلتا ہے, تو اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. لیکن محرم الحرام میں اگر اہل سنت کے جو نوجوان ہیں اگر وہ بھی کالا کپڑا پہنیں گے تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ ناجائز حرام کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن ہوگا یہ کہ عزیز اقربا رشتہ دار دوست احباب وہ ان پر جو ہے وہ اس مسلک کی تہمت لگا دیں گے, اور پھر بہت سارے رشتہ داریاں اور بہت سارے مسائل جو ہے آپ کو سمجھتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے پھر ہم جو ہے وہ فرقہ واریت تشدد کی جانب چلی جاتی ہے. تو بجائے ہم ان تمام چیزوں میں پڑھنے کے, اگر ہم اپنے اپنے رستے پہ سیدھے طریقے سے چلتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے علامہ آفتاب صاحب کہ جب ایام محرم آتے ہیں تو شیعہ سنی بالا تر ان چیزوں سے ہو کر سب ایام محرم اور سب سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں, سب حسین کا سوگ مناتے ہیں. جب ہم ربیع الاول میں آگے آتے ہیں تو سب نبی کی جو خوشی ہے آنے کی وہ منا رہے ہوتے ہیں, ہر گھر سے میلاد کی آوازیں آتی ہیں اور چراغاں ہوتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ان کپڑوں سے اور ان ڈریسنگ سے ہی ایلیبریٹ خود کو کیوں کریں؟ اس سے ہم بالا تر ہو کے دین تو بہت وسیع ہے. میری بات کرنے کا مقصد بھی صاحب بالکل یہی تھا کہ دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں نا کہ وہ جیسے حضرت کیا ہوتا ہے کہ 10 دن تک یہ کچھ مخصوص,
تو یہ ایک چیزیں رائج ہوئی ہیں، وہ ایک ان کی کیفیات ہیں. اچھا اس کو بھی نہ چھیڑا جائے، زبردستی جو ہے بلا وجہ اس کے اندر چوچلے بازی نہ کی جائے، اس کو چھیڑا نہ جائے. ان کا ایک عمل ہے، ان کو کرنے دیں اگر جب تک وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے ہر گھر پر سبز رنگ کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے. اب یہ بھی کوئی جو ہے فرض اور واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ لازمی لگانا ہے، لیکن اہل سنت کا ہر جوان یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر پر 1 2 10 12 15 جتنے زیادہ ہو سکیں اور جتنے بڑے ہو سکیں جھنڈے لگائے جائیں. اب یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت سے ہیں اور جو ہے وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اس ٹاپک کو یہ بڑھتا جا رہا ہے. علامہ رضوان صاحب، پھر آفتاب بھائی نے کہا کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو اہل سنت کے ہاں تو ہرے جھنڈے لگتے ہیں، تو ناٹ اونلی اہل سنت، تمام ہی لوگ جھنڈے لگاتے ہیں اور نبی کی خوشی مناتے ہیں. ایسے ہی جب ایام محرم آتے ہیں تو سبھی حسین کا سوگ مناتے ہیں، چرن پرن سے لے کر ہندو مسلم سبھی اس پہ گریہ کرتے ہیں کہ امام حسین اور اہل بیت نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اور ہر قربانی دیتے دیتے مطلب تاریخ میں اس طرح نہیں ہے کہ کسی بہن نے اپنے بھائی کو سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا. یہاں میں 2 باتوں کو تصحیح کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ کسی مسلک کا کسی کے اوپر اگر کہنا، تشبیہ دینا، وہ نعوذ باللہ تہمت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ابھی حالیہ طور پہ یہ رائج نہیں ہوا سیاہ لباس. واقعہ کربلا جب ہوا تو تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اہل بیت کو، یا 2 سال تقریباً جو ہے 1 سے 2 سال جو ہے وہ ان کو قید رکھا گیا. اس کے بعد جب رہائی ہوئی تو رہائی ہونے کے بعد جو ہے تمام بنو ہاشم نے جب مدینے واپسی کے بعد جو ہے جب تک مختار ثقفی کی طرف سے ابن زیاد اور دیگر اور جو تمام لوگ تھے، ان کے جو کچھ چیدہ جو لوگ تھے جیسے شبر لعین تھا، تو ان لوگوں کے جب تک سر نہیں آئے تھے اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ ایک بندے جس نے امام حسین کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، ان سب کو جو ہے واصل جہنم میں امتناع کر دیا گیا تھا. تو اس وقت تک یہ تقریباً جو ہے کئی سالوں پہ محیط واقعہ ہے، 3 سال 4 سال اس طریقے سے ہے. اس وقت بنو ہاشم کے گھر میں نہ چولہا جلتا تھا، خشک جو اناج ہوتا تھا وہ کھاتے تھے. تیل سر کی اس زمانے میں آج بھی جو ہے وہ بالوں کے لیے زینت میں استعمال ہوتا ہے، تیل نہیں ڈالا جاتا تھا، سیاہ لباس پہنا جاتا تھا. اور اس وقت سے لے کر تمام بنو ہاشم نے جو ہے وہ سیاہ لباس پہنتے تھے اور اس میں اور حالت سوگ میں ہوتے تھے. اس کے بعد جب ان کے سر آ گئے تو اس وقت 9 ربیع الاول کا دن تھا، تو رب ذوالجلال کے حضور امام سجاد نے سجدہ شکر کیا کہ پروردگار جو میرے والد کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ امام نے یہ فرمایا تھا ان لوگوں سے کہ تمہیں آگ اور لوہے اس کا آگ کا اور جو ہے اس کا لوہے کا جو ہے مزہ چکھنا ہوا. تو وہ اسی طریقے سے ان کو کیا گیا، جس کسی کو جو ہے وہ آگ سے مطلب یہ آگ سے جلایا گیا، کسی کو جو ہے وہ قتل کر کے جو ہے اس کی ہڈیاں کو توڑا گیا. تو اس طریقے سے مختلف فعل ہوئے تھے. تو جو امام نے کہا تھا کہ جہنم میں جا کے جو حشر ہونا تھا وہ دنیا میں مختار ثقفی نے کر کے بھیجا تھا، تو اس طریقے سے وہ ان کو عذاب ملا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت یہ سو کی کیفیت تھی، یہ امام کے حکم کے اوپر یہ جو ہے ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امام سجاد جب محرم کا چاند آتا تھا تو امام سجاد اور تمام بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے پیروکاران بھی، جن میں سب سے پہلے ظاہر جابر ابن عبداللہ انصاری، حبیب ابن مزاحم تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ظاہر امام حسین کے سب سے پہلے ظاہر تھے کہ جنہوں نے جو ہے شہادت کے بعد اپنے غلام کے ساتھ گئے تھے. اس کے بعد غلام کو انہوں نے آزاد کرنا چاہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جابر جب اتنی پوری زندگی اپنے ساتھ رکھا، آج اتنے اچھے مقام پہ آ رہے ہو اور مجھے جانے کو کہہ رہے ہو، تو اس وقت یہ. اور پھر وہ جو رسومات کی جو جیسے کہتے ہیں کہ امام حسین کی جو وصیت تھی، یہ 3 دن قیام کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ عزا میں رہنا، سب وہ سارے معاملہ جو تھے وہ سب سے پہلا جو انجام دیا تھا وہ انجام دیا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے. ٹھیک ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور امید ہے
کہ یہ جو سوال ہم سے پوچھے گئے تھے اور آپ کو اس کا جواب تقریباً تاریخ سے مل گیا ہوگا. ہم نے موقف لیا اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعت کا بھی. اب کانسیپٹ جہاں تک میرا اور دیکھنے والوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عشق حسین کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ عاشور تک جاری رہے گی. ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے تمام پہلی محرم سے لے کے عاشور تک کے واقعات کی اور کس طرح نواسہ رسول نے یہ قربانی دی اور کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا ہوا کہ پانی بھی بند ہوا اور خیمے میں بچے بھی پانی کے لیے بلک رہے ہیں اور آپ چاہتے تو بچوں کے لیے یا وہ جو خیمے نصب کیے گئے تھے وہ نہر کے قریب بھی لگا دیے جا سکتے تھے. البتہ امام حسین دور تک دیکھ رہے تھے کہ آگے چل کے یہ بھی نہ الزام لگایا جائے کہ امام حسین شاید اور یزید ملعون کی یہ پانی پر جنگ تھی. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ امام حسین نے ہر وہ پہلو نظر میں رکھا کہ یہ رہتی دنیا تک کوئی عیب نہ نکال سکے, کوئی بتا نہ سکے. جس طرح کچھ بولے اور چھوٹی ذہنیت کے لوگ اس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کی سوچ یزیدیت کی فالوور ہے یا ان کا کوئی کیا ایجنڈا ہے وہ تو وہی بہتر جان سکتے ہیں. اور واقعہ کربلا کا ہر کردار, چاہے ہم عباس ابن علی کی بات کرتے ہیں یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں یا امام حسین کے بچوں کی بات کرتے ہیں, تو سب نے صبر کا ایک مظاہرہ کیا اور ایک عظیم میں کہوں گا کہ ایک تاریخ رقم کر دی. آگے بڑھتے ہیں سلسلے کو اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا پہ بھی ہم بات کریں اور ہم بات کریں. آج سوسائٹی بہت سارے سوالات نوجوان پوچھتے ہیں اور یہ امام حسین کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود نوجوان بڑے ہوتے ہیں وہ حسینی قافلے کو جوائن کرتے ہیں اور یہ قافلہ رواں دواں ہے اور رہتی قیامت تک رواں دواں رہے گا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہ ایک اور ہمیں سوال موصول ہوا کہ شہید کا غم منانا چاہیے یا نہیں, اور واقعہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. یہ جو سوگ کا عالم ہے, یہ جو چرند پرند جو تمام مسلمان ایام محرم 2 سے 2.5 ماہ تک یہ مجالس اور یہ مصائب کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ نواسہ رسول نے جو قربانی دی اس کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے, تعزیے ذوالجناح برآمد ہوتے ہیں. تو عام ایک شہید کی کیا مطلب اس کا کیا مقام ہے اور شہداء کربلا کا کیا مقام ہے. کیا یہ جو غم حسین ہے یہ اس ظلم کا غم ہے, کیونکہ شہادت تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس مرتبے پہ تو سبھی فائز ہو گئے. یہ جو غم ہے یہ غم اس ظلم و ستم کا غم ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میں پہلے آؤں گا آپ کی طرف علامہ رضوان شاہد صاحب. شہید کا ہم غم نہیں مناتے. اکثر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. علامہ اقبال کی شاعری کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے. کیسے اس کو آپ وضاحت سے ذرا بتائیں نا ہمارے آنے والے نوجوانوں کو. دیکھیں فضیلت شہادت جو ہے وہ ایک فضیلت ہے اور اس کے اوپر تمام امت مسلمہ ایک ہی موقف رکھتی ہے کہ جو بھی شہید ہے وہ معتبر ہے اور پروردگار سے رزق پاتا ہے. لہٰذا ہم اس کی شہادت کے اوپر جو ہے غم یہ ایک دوسری بات ہوتی ہے. ہم جو غم کی بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کے اوپر. امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ مظلومیت اس طریقے سے کہ آپ نے ہر طور پر ایثار دکھایا اور حملہ نہیں کیا. آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے سورش بپا نہیں کی. آپ نے بلاوے پہ گئے, پھر اس کے بعد بلاوے کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناروا کیا گیا. اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے حتیٰ یہ کہ جب آپ کو شہید کیا جایا تھا شبل ملعون آپ کے سینے پہ چڑھا بیٹھا تھا اور آپ کا گلا کاٹ رہا تھا تو اس وقت بھی آپ جو تھے وہ امت کے لیے دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ تھا. اب مظلومیت کی جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس بیوی کے لیے بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا فاطمہ الزہرا
ان کی جنازے تک کو رات میں اس لیے اٹھایا کہ کوئی نامحرم جو ہے اللہ اس جنازے کی نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے. وہ رسول زادی تھی اور ان کی نواسیاں رسول زادیاں کہلائیں. ٹھیک ہے. ان کو سر برہنہ کوفہ سے یعنی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھیلایا گیا. یہ مظلومیت، ہم جو روتے ہیں اس مظلومیت پہ روتے ہیں. ہم جو تکلیف جو برداشت کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ اسی بات کے اوپر غم مناتی ہے. امام حسین علیہ السلام جو شہادت جو ہے، شہادت ایک عظیم درجہ ہے، اور اس سے اور جو سید الشہداء اس کا پہلا خطاب جو ملا وہ حضرت حمزہ کو ملا، اس کے بعد دوسرا خطاب جو ملا وہ امام حسین مظلوم کو ملا. امام حسین مظلوم کی جو شہادت کی کیفیت ہے، جو اس کے اسباب ہیں، وہ بالکل جدا ہے. کسی حد تک مماثلت رکھتے ہیں حضرت یحییٰ سے، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ عزا کا سما ہوا تھا، لیکن بہت تھوڑا سا. لیکن یہ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا تھا حکم پروردگار کے حوالے سے ہو رہا تھا کہ حکم پروردگار آیا تو امام نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، حکم پروردگار آیا تو امام نے خیمے پیچھے کیے. صحیح ہے. مسئلہ جانی کیونکہ 3 محرم کو جو ہے پسر سعد کربلا وارد ہوا. اس کے بعد لشکر کے سلسلہ آتا ہے. آخری جو ہے وہ 5 سے 6 محرم کے درمیان جو ہے وہ تاریخ ملتی ہے کہ 5 اور 6 محرم کے درمیان آخری لشکر آئے، اور جن کا جو ہے وہ 30,000 کم از کم 30,000 اور 1,20,000 تک کا جو ہے وہ فگر ملتی ہے. لیکن مستند جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ قریب جو ہے وہ 50,000 کے قریب جو ہے وہ آس پاس لوگ موجود تھے مخالف طرف. اس طرف بنو ہاشم کے علاوہ جو عوان و انصار تھے ان میں بھی کچھ لوگ آئے تھے، جیسے مسلم بن اوسجہ، حضرت حبیب بن مظاہر. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب دریائے، کیونکہ پورے عراق کے اندر کرفیو کا سماں تھا. ابن زیاد نے پورا جو ہے وہ اس کو بالکل پیک کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے جب یہ سلسلہ ہوا، اس کے بعد پھر گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا تھا، مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا اس تمام کیفیت پہ. لیکن ان ساری باتوں سے جو ایگری کی گئی تھی ان سب سے انحراف کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب امام کو جب شہید کیا گیا تو اس بے دردی کے ساتھ کیا گیا کہ تاریخ کے اندر ایسی شہادت کے جو کچھ چیزیں ہیں جس کی جو کبھی نہیں ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا مس کنسیپٹ ہے کہ جی گھروں کے دروازے پہ نال لگاتے ہیں گھوڑے کی. اس وقت ایک باقاعدہ اسپیشلی طور پہ جو ہے ایک عربی نسل کے گھوڑے کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا جو ہے وہ سم جو ہے وہ قریب 70 kg کا وہ سم پڑتا ہے ماڈرن ریسرچ کے مطابق. اس کی ایک جو وہ ہے یعنی سن کا جو نال لگتا ہے وہ جو لگتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 کلو کا ہوتا ہے. وہ اسپیشلی بنوائے گئے اور لگوائے گئے، اور 30-35 گھوڑے یا 40 گھوڑے جو ہے خصوصی طور پر تیار کیا ہے جس سے جو ہے فرزند رسول کا لاشا پامال کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی مظلومیت ہے، یہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسری اور مظلومیت آتی ہے وہ یہ کہ 3 دن تک سر بریدہ لاشا جو ہے وہ اس کے سارے تمام اسباب لوٹ لیے گئے، اور اس کے بعد وہ 3 دن تک چھوڑا. ہر کسی نے اپنے جنازہ اپنے قبیلے کے لوگوں نے آ کر دفنا دیا، لیکن امام مظلوم علیہ السلام کا جنازہ 3 دن تک ایسے رہا. تو یہ مظلومیت ہے جس کے اوپر ہم جو ہے وہ کیفیت میں آتے ہیں اور اس کا خصوص مناتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں ہم سلسلے کو. احمد رضا مدنی صاحب، آپ بھی میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. جیسا کہ کہنے والے اس بات کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ غم حسین کیوں مناتے ہیں، غم حسین منانے کی کیا ضرورت ہے. اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کہ مٹھی برابر لوگ ہیں، جس طرح کہ آپ ان کے لیے ایک نہایت نفیس الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے جتنے کم گو الفاظ استعمال کیے جائیں، مطلب جتنے بڑے الفاظ استعمال کیے جائیں نا ان کی تحقیر کے لیے، تو وہ بھی کم ہے. آپ کہتے ہیں چھوٹے نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں، بالکل شاید ان الفاظوں سے نواز دیا جائے. بالکل چھوٹے قد کے لوگ، بزدل لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں جو ایک تاریخ رقم کری، جس کو تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے تو بھی کم ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کربلا کی تاریخ جو ہے ملتی ہی نہیں ہے، یہ تو واقعات ہوئے نہیں ہے. تو ان لوگوں کو پیغام دینے کے لیے ساجد بھائی ہم یہی بات کہیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ غم حسین کیوں مناتے ہو، تو یاد رکھیے گا کبھی بھی کوئی ہیرو ہوتا ہے نا، ہیرو ہوتا ہے کوئی کسی کنٹری کا ہیرو، جیسے ہمارے
ملک پاکستان کے ہیروز ہیں, صحیح, ہم ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع بھی مناتے ہیں, صحیح ہے, اسی طرح دیگر ایونٹس ہم مناتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے مناتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو ایک میسج ڈیلیور ہو, ایک میسج آگے جائے, ایک میسج آگے پہنچے کہ ہمارے جو شہداء تھے انہوں نے ملک پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور آج جو ہم غم حسین مناتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرنے والے واقعات کو جب اجاگر کرنے کی کوشش کرتے, اس کا اصل مقصد دراصل یہ ہے, اور اس پروگرام کے سجانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر کربلا میں قربانیاں دی, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر نانا کی دین کی حفاظت کری, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین کے علم کو بلند رکھا, دین کے علم کو کم نہیں ہونے دیا بلکہ دین کے علم کو ہمیشہ اٹھا کے رکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کو اجاگر کرتے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز سے محبت, خصوصاً اس چیز کو جو ہم اجاگر کرتے ہیں, بالخصوص اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی جو اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کم ظرف لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ساجد بھائی میں یہاں پر, کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کی جس طرح حفاظت کری, اس چیز کو جب ہم اجاگر کرتے ہیں کہ بندے کو اپنے رب سے ملائے گی نماز, کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری پیغام جو سجدہ تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کو اپنا کنیکشن مضبوط بنانے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک تعلیمات پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرنے کا پیغام ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو بیان نہ کیا جائے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو بیان نہ کیا جائے, تو پیارے اور محترم جو کم ظرف لوگ ہیں, پیارے محترم کم ظرف لوگوں, آپ کو اپنے چھوٹے ذہن کو بڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ذہن کو وسیع کریں گے تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کو سمجھ سکتے ہیں, اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو سمجھ سکتے ہیں, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے محافظ بن سکتے ہیں, نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دشمن بنے. بہت اچھی بات کی, اور احمد رضا مدری صاحب نے اور بہت ایک اچھے نام سے بھی اس ذہن کو نوازا کہ جو ذہن آج بھی کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یزید کی پرچار کرتے نظر آتا ہے, تو ایسے کم ظرفوں پر تو تفی ہے کہ وہ تاریخ سے شاید سبق نہیں سیکھے کہ اس وقت بھی 72 لوگ تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا, طاقت تھی, حکومت تھی, تو اللہ نے دکھا دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی حسین کا علم بلند ہے, اور یزید تاریخ میں بد کردار ہو گیا, اور ماؤں نے اپنے آنے والی نسلوں کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کیا. میں چاہوں گا لاسٹ میں آفتاب صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں. شہید یقیناً بہت بڑا درجہ, اور خصوصاً شہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا جو آپ کے ساتھ اس محاذ پر ڈٹے رہے, اور آخری دم تک, خون کے آخری قطرے تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا, اور دین متین کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کے لیے جتنے الفاظ آپ تعریف کلمات کہیں, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی وہ قربانی یقیناً بہت بڑی اور عظیم قربانی انہوں نے دی. پھر یہاں پر بات کرتے ہیں ہم کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر قربانی دی, اور جس طرح کہ ہم بات کا یہاں پر آغاز جو ہوا تھا کہ شہید کا جو غم, جس طرح آغا صاحب نے یہاں پر بہت اچھی بات کی کہ شہادت کا رتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے, اور پھر شہادت بھی نواسہ رسول کی ہو تو پھر اس رتبے کو اور چار لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ نواسہ رسول بھی ایسا ہو کہ جس کو رسول اللہ نے حیات ظاہری میں یہ کہہ دیا ہو کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. جب صحابہ آئیں اور حضور کہیں کہ اگر تم جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حسین کو دیکھ لو, تو ایسا نواسہ ہو تو اس کی شہادت کا پھر رتبہ ہی الگ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں اور جو آپ نے درس دیا نا ہمیں, اس سے سبق لینے کی بھی ضرورت ہے. یہی نہیں کہ ہم صرف ان کی شہادت کی فضیلت پر
جو ہے وہ تکیہ کیے رہے، اور ان کا جو میسج تھا، جو انہوں نے پیغام امت مسلمہ کو دیا، اگر ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں ہے اور سامنے جو ہے وہ 30,000 کا لشکر، اور بعض روایتوں کے مطابق 40، 42، 45 یعنی مختلف روایت ملتی ہیں، اگر بالفرض آپ 30,000 بھی لیں تو وہ جو لشکر آگے تھا ابن زیاد، تو ان کی کیفیت یہ تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ 72 کے مقابلے میں 30,000، اس کے باوجود بڑے بڑے وہ سپہ سالار تھے اور اپنے دور کے بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے، یعنی وہ ایسے چھوٹے موٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے. لیکن جب کیونکہ سامنے نواسہ رسول تھا، سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ حلالی خون پیا ہوا تھا، جو حلالی دودھ والے تھے، اور وہ لوگ تھے جو ہے نواسہ رسول اور رسول اللہ کی آل میں سے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قربانیاں دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اور اگر یہ اپنی پر آ جائیں اور جو ہے وہ ذوالفقار چلانے پر اگر امام حسین آ جائیں تو پھر وہ ذوالفقار سے کون بچ سکتا ہے؟ کون سی جان ایسی ہے جو ذوالفقار سے اس ٹائم بچ سکے؟ تو وہ اتنے خوفزدہ، اتنے ڈرے کہ 30,000 کے لشکر کے باوجود ابن زیاد نے کہا، میں پیغام بھیجا یزید کہ بھئی اور فوج بھیجو. کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ 30,000 کا لشکر ہے تمہارے پاس، تم جو ہے وہ 30,000 کا لشکر اور مقابلے میں 72، پھر بھی تم ڈر رہے ہو، پھر بھی خوف زدہ. تو کہا کہ ہم خوف زدہ اس وجہ سے ہیں کہ جو ان کی کیفیت اور ان کا عالم ہے نا وہ ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، جلال ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. اور پھر دیکھیں، پھر اس کے باوجود جب اتنی تعداد ہونے کے باوجود جب دیکھا کہ یار یہ ہم سے ہو سکتا ہے یہ ہم پر بھاری ہو جائے، تو پھر کیا ظلم ڈایا گیا؟ پانی بند کیا گیا تاکہ ان کو اور کمزور کیا جائے. حالانکہ اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا. 72 کہاں، 30,000 کہاں، تو پانی بند کیا گیا کہ ان کو پیاسا رکھا جائے. 3 دن تک پیاسا رکھا گیا کہ جب یہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں گے، ان کے اندر جو ہے لڑنے کی شاید سکت نہ رہے. لیکن وہ کیا جانتے تھے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ عباس کا جو ہے وہ لڑنے کا انداز کیا؟ انہیں کیا پتا تھا کہ جب حسین گھوڑے پر سوار ہو کر جب جو ہے میدان میں آئے گا تو وہ کتنے لاشیں گراتا چلا جائے گا؟ لیکن بالآخر ہونا تو وہ تھا جو منظور خدا تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قربانی اور اس جو اللہ کی جانب سے حکم تھا، جو امر الہی تھا، جو حکم الہی تھا، اس پر پورا اتر کر دکھایا. اور بالآخر جب آپ کا سر بھی تن سے جدا ہو گیا تو اس سر نے نیزے کی نوک پر بھی تلاوت قرآن کر کے اس امت مسلمہ کو ایک اور میسج دیا، ایک اور درس دیا کہ اے میرے نانا جان کی امت، تا دم حیات، مرتے دم تک اس قرآن کو تھامے رکھنا. کیونکہ یہ قرآن واحد ذریعہ ہے. یہ قرآن یعنی جو جس طرح ابھی احمد رضا صاحب بات کر رہے تھے نا کہ چھوٹے ذہن کے لوگ اور یہ لوگ، دیکھیں آپ مسلمان اگر خود کو سمجھتے تو آپ قرآن پر تو بلیو کرتے ہوں گے. تو امام حسین کا جو آخری میسج تھا وہ یہ تھا کہ آپ قرآن کو تھامیں. یقین جانے جب آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے نا، اہل بیت کی شان خود سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ میرے رسول اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے قرآن مجید میں اہل بیت کی شان کو بیان فرما دیا. یعنی اہل بیت کی شان یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ڈھکی چھپی ہے، یہ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بیان کر دیا، رسول اللہ نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا، صحابہ کرام نے اپنے ذکروں، اپنی محفلوں، اپنی مجلسوں میں بیان کر دیا. اور آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ اور تا دم حیات قیامت تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ذکر حسین انشاءاللہ تا دم حیات ہوتا رہے گا. کیونکہ آپ کی اجازت ہو تو کوئی اسی جملے کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں. سر بالکل اجازت. جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے یہ فرمان ہے کہ خوارج کے حوالے سے رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ یہ بہترین قاری ہوں گے لیکن ایک قرآن کا حرف بھی جو ہے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. تو یہ صورتحال جو تھی وہ واقع کربلا میں ہمیں ملتی ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ نمازیں ہی پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت حضرت عباس کا جو کردار جو تھا، مولا عباس کے بالکل ایک غلام کی طریقے سے امام حسین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور اس وقت جو ہے جوانان بنو ہاشم جو تھے، دیگر ان کے بھائی وغیرہ سب کے سب جاتے تھے. اور اس وقت جو ہے جب جاتے تھے تو اس وقت جو ہے صرف بنو ہاشم کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی جب وہ جو اپنے ایریے کو جو وہ چکر لگایا کرتے تھے نوجوان، صرف بنو ہاشم کے نوجوان اور ان کے غلام جو پیادہ ہوتے تھے، وہ جب جاتے تھے تو ان کو دیکھ کر ہی لوگ چلے جاتے تھے. اور کتنی جگہ ایسا بھی ملا ہے کہ جب
پسر سعد آیا تو پسر سعد نے جو ہے وہ یہ بات کہی اور اس کو کہنے میں مجبور ہونا پڑا کہ تم لوگ ایک چھوٹے چھوٹے یہ غلام زادے ان سے تم لوگ جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں مار کھا کے آ رہے ہو, اگر عباس بن علی آ گئے تمہارے مقابل تم تو ان کی محبت تم تو ان کا وجود دیکھ کر ہی تمہارا پتا پانی ہو جائے گا. اور واقعاً ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جب, کیونکہ آپ وہ تھے کہ جب آپ سوار ہوتے تھے گھوڑے پہ تو آپ کے پیر جو تھے وہ زمین پہ خط بنایا کرتے تھے, اور اس کے بعد جب کھڑے ہو کر جب آپ جو ہے اس میں لگام پکڑ کے جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور جائزہ لیا کرتے تھے تمام لشکر کا, تو اس وقت جتنے جو سیریا سے آئے ہوئے اس وقت جتنے سورما تھے بڑے بڑے پہلوان, انہوں نے صرف دیکھ کر ہی جو ہے وہ میدان چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں معلوم بتانی چاہیے, ہم زندہ رہیں گے تمہارے کام آئے گا. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. اور بیرونی امدادوں پر پلنے والے کچھ کم ظرف لوگوں کے لیے ایک پیغام, آخری پیغام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, یاد رکھیے گا, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں, بلال رضا قادری سے منقبت بھی سنتے ہیں. جی بلال, بسم اللہ. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت کا ماں بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, اور علی والوں کا مرنا بھی تو مرنے میں ہی مرنا ہے, علی والوں کا مرنا بھی تو مرنے میں ہی مرنا ہے, چلے اپنے مکہ سے اور علی کے در پہ آ بیٹھے, چلے اپنے مکہ سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت کا ماں بیٹھے, اور کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو, اور کوئی موسم کوئی بھی وقت اور کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے, اور یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک
نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور حسین ابن علی پر لاکھوں سلام. اور وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی 6 محرم الحرام کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.